محاصرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت فرما رہے تھے۔ انہوں نے منجنیق میں اس دور میں گولے تو نہیں ہوتے تھے، بارود وغیرہ بم یہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ منجنیق ایک مشین ہے، اس میں پتھر بڑے بڑے رکھ کر تو ایسے وہ توپ کی طرح اس کو چلاتے تھے، تو پتھر جا کے لگتے تھے، تو جو کوئی دیوار ہوتی تھی شہر کی اس میں شگاف ہو جاتے تھے، اور ایک وقت آتا تھا کہ وہ دیوار گر جاتی تھی۔ ان لوگوں نے کہاں پر پتھر مارے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، خانہ کعبہ شریف پر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے پوری فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر مقیم تھے، مسجد الحرام شریف، تو انہوں نے ارد گرد محاصرہ کیا اور دور سے منجنیق سے پتھر پھینکتے تھے۔ پتھر جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اس رگڑ سے جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، آگ لگ گئی، اور اس کی چھت میں وہ دمبا جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا تھا، اس کا سینگ تبرکن رکھا ہوا تھا کہ یہ اس دمبے کا سینگ ہے، تو وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئی، یعنی یہ تبرک بھی اللہ نے واپس لے لیا کہ وہ جو دمبا تھا اتنا مقدس، اس کا سینگ جو ہے وہ بھی جل گیا، جن کی وجہ سے یزیدی فوجوں کی اس زیادتی اور ظلم کی وجہ سے، جنہوں نے حرم پاک کے تقدس کا لحاظ نہ کیا، خانہ کعبہ کی عظمت کا بھی پاس نہ کیا، اور پتھر برسائے۔ یہاں تک کہ اسی محاصرے کے دوران اطلاع ملی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یزید پلید وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ کتنی عمر میں؟ 39 سال کی عمر میں، 39 ایئرس، کیا عمر میں؟ کوئی دنیا کی بہاریں نہ دیکھ سکا، اقتدار کی جو ہوس ہے اور جو منصب کا لالچ ہے، جس کے اندر مبتلا ہو کر اس نے اتنے جرائم کیے کہ نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، مدینۃ المنورہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، مکہ شریف کی بے حرمتی کی کروائی، اسی کو آرڈر سے ہو رہی تھی نا۔ تو یہ سارے جرائم کرنے کے بعد اسے حاصل کیا ہوا؟ کتنا عرصہ اس نے اقتدار کیا؟ کیا کوئی 60-70 سال مسند پر بیٹھا رہا؟ نہیں، صرف 3 سال اور 7 مہینے، 3 سال اور یعنی پورے 4 سال نہیں، 3 سال اور 7 مہینے اقتدار کے مسند پر بیٹھا، لیکن اسے چین نہ ملا۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ جب کوئی دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بھی نفع اٹھانے نہیں دیتا۔ چند روزہ لذت کے لیے، چند روزہ عیش و عشرت کے لیے جب کوئی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، دنیا اور اس کی لذات کو پریورٹی دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، جس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ یہ بھی حاصل اسے نہیں ہوتا۔ اور آخرت کے اندر جو سزا ہے، جو عذاب ہے، جو عتاب ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جو دوزخ کی آگ ہے اس میں تو جلنا ہی جلنا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ لیکن ان واقعات میں عبرت ہے کہ ظالموں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا، شامیوں، وہ جو تمہارا گرو ہے وہ تو مر گیا ہے، اب تم کس کی خاطر مکہ کی حرمت کو پامال کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شاید ہمارا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبر سنا، کیونکہ ان کو بھی خبر نہیں ملی تھی۔ 3 دن بعد ان کو قاصد نے آگے خبر سنائی کہ یزید جو ہے مرض استسقاء میں مبتلا ہو کر، جس میں کہ پیاس لگتی ہے، بندہ پانی پیتا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں، اس کو مرض استسقاء کہتے ہیں، اس میں پیٹ پھول گیا۔ تو یہ بھی اللہ نے اسے نشان عبرت بنانا تھا کہ خاندان رسول کو پیاسا رکھا، ان کا پانی بند کیا، تو دنیا میں یہ نشان عبرت بن گیا کہ پانی ہوتے ہوئے بھی اس کی پیاس نہ بجھی، اور اس مرض میں پیٹ پھولنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔
اور بھی کئی اس کے امراض بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے ایک بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ تو جب ان کو یہ تصدیق ہوئی تو اس سے واقعی ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور اب عبداللہ بن زبیر کی فوجوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ جو ان کا سربراہ تھا وہ تو مارا گیا۔ تو انہوں نے جب حملہ کیا نا تو اب یہ سب بھاگ گئے، اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اقتدار قائم ہو گیا پورے صوبہ حجاز پہ، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، طائف اور جدہ، یہ صوبہ حجاز ہے۔ حجاز میں تو قائم ہو، اس کے فوراً بعد ان کا اقتدار کوفہ اور بصرہ اس پر بھی قائم ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے دمشق، شام بھی ان کے زیر اثر ہوا، جہاں پہ یزید کی حکومت رہی تھی، لیکن بعد میں مروان نے کچھ ایسی سازشیں کی جس سے کہ شام کا علاقہ انہوں نے واپس لے لیا۔ لیکن 10 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکومت چلتی رہی پورے صوبہ حجاز پر، اور کوفہ اور بصرہ، یہ جو 2 بڑے شہر تھے عراق کے، ان پر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا حکم چلتا رہا پورے 10 سال۔ دیکھو